بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محیی الدین محمد العربی کی کتاب انشاء الجداول والدوائر میں سے ہے۔ آج ہم آپ دوستوں کے سامنے اس کتاب کا ایک بنیادی خاکہ اور مقدمہ رکھیں گے۔ یہ بتائیں گے کہ شیخ اکبر نے یہ کتاب اپنے کس دوست کے لیے لکھی اور اس کتاب کو لکھنے میں آپ کا مقصد کیا تھا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اشیاء کے ان حقائق سے روشناس کروایا جن پر یہ اشیاء اپنی ذوات میں قائم ہیں، اور کشف سے ان اشیاء کی نسبتوں اور اضافتوں کے حقائق کا بتایا، تو میں نے یہ چاہا کہ انہیں حصی شکل کے قالب میں ڈھالوں تاکہ میرے ساتھی اور دوست عبداللہ بدر الحبشی پر ان کا سمجھنا آسان ہو۔ مقدمے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ شیخ اکبر نے یہ کتاب اپنے دوست عبداللہ بدر الحبشی کے لیے لکھی، اور اس میں ان حقائق کو حصی شکل کے قالب میں ڈھال کر بیان کیا گیا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے۔ چونکہ ہر شخص ادراک کے ان ذرائع کی رسائی نہیں رکھتا، اسی لیے شیخ اکبر نے یہ کتاب مرتب کی، اور اس میں آگے فرماتے ہیں، اور یہ ہر اس شخص پر واضح ہو جائیں جس کی بصر ان کے ادراک سے عاجز ہے، یا جس کے افکار کے سیارے ان حقائق کے افلاک میں نہ تیرے، اور اس پر یہ واضح ہو جائے کہ وجود میں اس کا مرتبہ کہاں ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے بڑا موضوع ہے کہ وجود میں انسان کا مرتبہ کہاں ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس پر یہ واضح ہو جائے کہ وجود میں اس کا مرتبہ کہاں ہے، اور اسے یہ کیا شرف حاصل ہوا کہ فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور جب مکرم برگزیدہ فرشتے نے سجدہ کیا تو پھر پست اور ادنا مخلوقات کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ کیا تو نے حق تعالیٰ کی اس سچی خبر پر غور نہیں کیا؟ اور اس نے تمہارے لیے اپنی طرف سے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز مسخر کر دی، لہٰذا اس نے اس پورے عالم کو اس اعلیٰ انسان کے زیر تصرف کیا۔ یہ ہے دوسری بحث، سب سے پہلے وجود اور اس کے بعد شرف۔ اسی شرف کو لے کر آگے چلتے ہیں تو فرماتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں ہر ایک تجھی میں مشغول ہے، اور ملائے اسفل میں ہر کوئی تیرے سامنے عاجز اور محتاج ہے۔ یہ تیرے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں، اور فرشتہ حق تعالیٰ کا سلام تجھ تک پہنچاتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ خود تجھ پر رحمت اتارتا ہے تو اس کے فرشتے ایسا کیوں نہ کریں؟ اگر وہ خود تیرا نگہبان ہے تو اس کی مخلوق کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ہر پھل اور نعمت اپنے اکمال پر تیرے ہی آگے گڑ گڑاتی اور سر تسلیم خم کرتی ہے۔ یہ تجھے ہر وہ فائدہ پہنچانا چاہتی ہے جو اللہ نے اس میں رکھا، لہٰذا اس کل وجود کی ہر حقیقت اور باریکی تجھ سے اس کی طرف اور اس سے تیری طرف نور کے لطیف رابطے میں ہے۔ یہ نور کے لطیف رابطے حقائق اور دقائق کی تعداد پر ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، سوائے انسان اللہ کا ایک بار پھر شکر ادا کر کہ اس سخی الرحمن نے تجھے کس کمال منصب سے مخصوص کیا اور تجھے اس نسبت کے حقائق اور معانی پر مطلع کیا۔ پس اپنے وجود کو کھوج اور دیکھ کہ تیرے معبود سے تیرا کیا رتبہ ہے، پھر اپنے اور اپنے غلاموں کے درمیان بھی فرق کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تیرا شمار استوائے رحمانی اور اخبار ربانی والوں میں کیا جائے گا، اور میں نے یہ سب تجھ پر اس کتاب میں واضح کیا ہے جس کا نام میں نے انشاء الدوائر الاحاطیہ الدقائق علی مداحات الانسان للخالق والخلائق فی الصور المحسوسۃ والمعقولۃ والخلائق وتنزیل الحقائق علیہ فی انابیب الرقائق رکھا ہے۔ یہ اس کتاب کا مکمل نام ہے جس میں ہر ایک پہلو اور ہر ایک موضوع آ گیا۔ فرماتے ہیں، میں نے اس میں خاکے بھی بنائے ہیں اور مثالیں بھی دی ہیں، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ انسان میں ایسا کیا ہے کہ وہ انسان ہے، اور اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان اور صاحب احسان ہے۔ یہ سب فہم سے قریب تر اور علم پہنچانے والے ہیں، اور ہم موجد کائنات سے تائید اور مدد کے طالب ہیں۔ یہ ہے وہ مقدمہ جس میں شیخ اکبر نے اپنی کتاب انشاء الدوائر کے حوالے سے ان حقائق کی جانب اشارات کی ہیں جو آپ اس کتاب میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ اشارات دو اصولوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ سب سے پہلے وجود اور عدم کی بحث ہے، اور اس کے بعد انسان کے شرف کی بحث ہے۔ اپنی اگلی پوسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس رسالے میں شیخ اکبر نے وجود کی کیا تعریف کی ہے، وجود کے مراتب کیا ہیں،
پھر وجود موجود میں کیا فرق ہے، پھر عدم کے مراتب کیا ہیں، معدومات کتنی ہیں، موجودات کتنی ہیں، ان کی کیا تفصیل ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پوسٹ میں ہی ان تمام چیزوں کو بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔